انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب لب کھولے، جب زبان کھولے تو اسے کھولنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے پھر بولے۔ الفاظ کا جو انتخاب ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کے تصورات کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کے پاس صحیح اور موزوں الفاظ نہ ہوں تو آپ اپنی تحریر کو یا اپنی تقریر کو رفت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے الفاظ کے ساتھ ہی اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اسی مقولہ کی آڑ میں بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بیشتر موقعوں پر سچ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ کڑوی سے کڑوی بات بھی اگر سلیقے سے، تہذیب سے، شائستگی سے کی جائے تب یہ بھی کانوں میں شہد گھول دیتی ہے۔ اگر سچ بولنے کی آڑ میں مخاطب کی دل آزاری ہی منظور ہے تو تب یہ سچائی کی تبلیغ نہیں بلکہ ہماری خباثت، تکبر کا پرچار اور انا کی تسکین کا ایک بہانہ ہے۔ بات جب بھی کریں مثبت انداز میں کریں، مثبت طریقے سے کریں۔ اس کے لیے ایک فرضی کہاوت بیان کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے تعبیر کے لیے ایک درباری کو طلب کیا جس کے پاس تعبیر کا علم ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس نے جو تعبیر بتائی بادشاہ سلامت کو وہ یہ بتائی کہ آپ کے تمام رشتہ دار، آپ کی اولاد، ازواج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بہت ملول ہوا، اسے بہت افسردہ ہوا اور ناراض ہو کر تعبیر بتانے والے کو دربار سے نکال باہر کیا۔ اب بادشاہ نے اسی خواب کو ایک دوسرے شخص کے سامنے بیان کیا اور اس سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت طویل عمر ملے گی اور آپ کا انتقال خاندان میں سب سے آخر میں ہوگا۔ بادشاہ اس تعبیر کو سن کر بہت خوش ہوا اور تعبیر بتانے والے کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے، مگر الفاظ اور بیان کرنے میں فرق ہے۔ آپ کا بولا گیا لفظ کسی کے لیے مرہم کا کام بھی کر سکتا ہے اور کسی کو زخم بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے سچ کڑوا ہوتا ہے کہنے کی بجائے ہمیں سچ کو پیش کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ الفاظ کے انتخاب میں احتیاط برتیں کیونکہ الفاظ بے جان نہیں ہوتے، ان میں روح اور زندگی ہوتی ہے۔ الفاظ شخصیت ہی کے نہیں بلکہ حالات کے اور روایات کے بھی آئینہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کے چنے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کسی کی زندگی بناتے بھی ہیں اور کسی کی زندگی برباد بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں الفاظ کسی کے اشتعال کو بڑھاتے ہیں وہیں اچھے الفاظ غصہ کم کرنے میں کلیدی کردار انجام دیتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل کو مجروح کر سکتے ہیں تو وہیں کسی کے غم کے مداوے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو نشتر نہ بنائیں کیونکہ اللہ نے ہم کو دلوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دلوں کو توڑنے کے لیے۔ آپ جب الفاظ استعمال کریں تو یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا دھیان رکھیں۔ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے کہیں کھا لو، اس کی جگہ فرمائیے کھا لیجئے۔ میرا یہ فیصلہ ہے کی جگہ پہ کہیں میری یہ رائے ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کی جگہ پہ کہیں میں یہ عرض کر رہا تھا۔ اگر کسی کے پاس کام کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہ کہیں مجھے تم سے کام ہے بلکہ کہیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ کسی کو
اندھا نہ کہیں، اندھے کا لفظ استعمال کرنا ہو تو نابینا کہیں، بوڑھے کی جگہ پہ بزرگ کہیں۔ میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اس لفظ کی جگہ پہ، اس فقرہ کی جگہ پہ کہیں میں آزمائش میں آ گیا ہوں۔ کسی کی بات اگر غلط ہے، آپ کو غلط لگ رہی ہے، تو یہ نہ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی جگہ پر فرمائیں، کہیں کہ میری ناقص رائے یہ ہے، میری ناقص رائے میں یہ بات اس طرح ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ اس کی جگہ پر کہیں کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کریں اور اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، دیکھا نا، آپ میری بات لکھ لو۔ یہ جو 3-4 الفاظ ہیں، اس طرح کے تکیہ کلام کی کثرت سامنے والے کی بوریت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے اور بالکل ایسے الفاظ سے پرہیز کیجئے۔ یہ لفظ کہنا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میرے سامنے اس کو آنے دو، دیکھو میں کیسی اس کو سناتا ہوں، بالکل کھڑی کھڑی سناؤں گا، یہ باوقار لوگوں کا انداز گفتگو نہیں ہے۔ اس سے بچیے۔ کئی دفعہ ایسا کرنے والے کو سامنے سے بھی کھڑی کھڑی سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ یہ انداز اختیار نہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ دیں گے، چپت لگا دیں گے، ہاتھ بڑھا کر فرمائش کریں گے، تالی پہ تالی مارنے کی بات کریں گے۔ تو آپ ایسی چیزوں سے گریز کریں، کیونکہ یہ شریفانہ انداز گفتگو نہیں ہے۔ گفتگو کے دوران چند باتوں کا خصوصی خیال رکھیں، جیسے زبان سے کوشش کریں کہ خیر کا کلمہ ہی نکالیں۔ اگر کسی کی غلطی کی اصلاح بھی مقصود ہو تو اس میں حکمت کا پہلو ہرگز نہ چھوڑے، حکمت سے کسی کی اصلاح کریں، مخاطب کی قابلیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں۔ نرسری کے بچے کو ایم اے والی بات نہیں کی جاتی، ہمیشہ حق کی بات کریں، سچائی اور صداقت کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو بے جا بحث سے اجتناب کریں، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے اجتناب کریں، گفتگو کو تکلف سے، تصنع سے پاک رکھیں، سادہ الفاظ میں بات کریں تاکہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹیں، غیبت سے، چغل خوری سے ہر صورت بچیں۔ گفتگو کرنے کے لیے مناسب اور موزوں وقت کا انتظار کریں۔ بات کرنے سے پہلے سننے والے کی طبیعت اور مزاج، اس کے موڈ کا خیال رکھیں۔ گفتگو سلیقے سے کریں، بے جا تنقید اور تنقید برائے تنقید سے پرہیز کریں۔ ہر بار اپنے مسائل اور پریشانیوں کو موضوع گفتگو نہ بنائیں۔ لوگ آپ کے پاس آپ کے مسائل سننے، آپ کی پریشانیاں سننے نہیں آتے۔ گفتگو میں تنوع پیدا کریں اور ایک ہی موضوع پر بار بار بات نہ کریں۔ گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے بولنے کے ساتھ ساتھ سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ سامنے والے کے منہ میں بھی زبان ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، ایک بولے ایک سنے، کہ دوسرا بولے پہلے والا سنیں۔ اگر آپ اپنی ہی سناتے چلے جائیں گے تو وہ دوبارہ سامنے والا مخاطب جب کبھی بھی آپ کو ملے گا تو آپ کو دیکھتے ہی وہ راستہ بدل سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے محفل کی رونق بننے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں، تو ایسی خواہش نہ پالیے۔ ایسا کرنے والے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کرے ہمیں صحیح بولنا آ جائے، آمین۔